آج اسلامک ہسٹری کی ایک بڑی عظیم پرسنالٹی کے بارے میں ہم بات کریں گے، اور اس ہستی کا یوں سمجھیے کہ بڑا کمال یہ ہے یا ان کا مرتبہ یہ ہے کہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد پوری دنیا میں اگر کسی کا سب سے بڑا مرتبہ ہے تو یہ وہ ہستی ہے۔ بالکل اسی طرح یہ وہ ہستی ہیں کہ جن کا چاروں آسمانی مذاہب میں ذکر بھی ہے، ادب بھی ہے، اور وہ کوئی اور نہیں، وہ خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ ان کی ذات کو جو میں نے آج سلیکٹ کیا بیان کے لیے، مجھے سعادت مل رہی ہے ان کا ذکر کرنے کی، اس کے پیچھے ایک وجہ ہے تاکہ جو بزنس کمیونٹی ہے اس کو ان کی سیرت سے سیکھنے کو کیا ملتا ہے۔ آپ کا نام ابراہیم ہے، اور ابراہیم یہ سریانی زبان کا لفظ ہے، اس کے معنی ابو الرحیم یعنی مہربان باپ۔ چونکہ آپ بچوں پر بڑے مہربان تھے، ایک وجہ یہ بھی بیان کی جاتی ہے آپ مہمان نوازی اور رحم و کرم میں مشہور ہیں، اس لیے آپ کو ابراہیم کہا جاتا ہے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ ابراہیم اصل میں ابرم تھا، جس کے معنی ہے بزرگ۔ یاد رہے کہ آپ انبیاء کے والد بھی، ابو الانبیاء بھی کہلاتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد دنیا میں جتنے بھی نبی آئے سب حضرت ابراہیم کی اولاد سے ہیں، یہ بات بھی ہمیں پتہ ہونی چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام مہمان نوازی کو یوں سمجھیے آغاز کرنے والے ہیں۔ آپ کی کچھ اسپیشلٹیز ہیں، پہلے میں وہ بیان کرتا ہوں، سبحان اللہ، ایمان تازہ ہو جائے گا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو چند ایسی فضیلتیں حاصل ہیں جو فقط آپ کے ساتھ خاص ہیں۔ These are the exclusive with حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ نمبر ایک، نبی پاک علیہ السلام کے بعد سب سے افضل ہستی حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بعد والے سارے انبیاء کے والد، ہر آسمانی دین میں آپ کی پیروی اور اطاعت ہے، ہر دین والے آپ کی تعظیم کرتے ہیں، آپ ہی کی یاد میں قربانی ہے، آپ ہی کی یادگار حج کے ارکان ہیں، آپ ہی کعبہ شریف کی پہلی تعمیری گھر کی شکل دینے والے حضرت ابراہیم علیہ السلام بانی کعبہ بھی کہلاتے ہیں۔ جس پتھر پر کھڑے ہو کر آپ نے کعبے کی تعمیر کی، وہ مقام ابراہیم جس کا ذکر قرآن میں بھی موجود ہے، اس کے قریب سجدہ کرنے کو افضل جگہ، افضل سجدے اور عبادت کا مقام قرار دیا گیا، اور سبحان اللہ۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ تمام شانیں ہونے کے باوجود جب قرآن میں حضرت ابراہیم کے واقعات پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ آپ کی زندگی میں تو بڑے نشیب و فراز آئے، آپ سے بڑی بڑی قربانیاں مانگی گئیں، اور آپ ان قربانیوں میں کیسے ثابت قدم رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی ایسی ہے جو ہم ہر سال خود بھی سیلیبریٹ بھی کرتے ہیں، اس کو یوں سمجھے یاد بھی کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے کی تمنا تھی، آپ اللہ سے دعا کرتے تھے اللہ مجھے بیٹا دے دے، اور آپ کی دعا کے الفاظ ہوتے تھے اسمع یا عیل، اسمع یا عیل۔ اسمع عربی کا لفظ ہے سن لے، اور عیل یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے، اے میرے پروردگار سن لے۔ آپ میں سے شاید بہت سے کو نہ پتا ہو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو بیٹا حضرت اسماعیل عطا ہوا وہ 99 سال کی عمر میں عطا ہوا۔ آپ 99 ایئرز کی ایج تک بیٹا مانگتے رہے، خلیل اللہ ہیں اور اللہ کے مقرب بندے ہیں، مگر 99 سال لگ گئے اس دعا کے پورا ہونے میں، مگر آپ کی زبان پر شکوہ نہیں تھا۔ This is the lesson۔ اور پھر جب بیٹا ہوا تو آپ نے نام ہی وہی رکھ دیا جو دعا کرتے تھے، اسمع یا عیل، آپ نے بیٹے کا نام ہی اسماعیل رکھ دیا۔ اچھا بیٹا ہو گیا، ہم میں سے کسی کو 10-15 سال بعد اولاد ہو تو اس بیٹے کے پیر زمین پہ نہیں لگنے دیتے، سینے سے لگائے بیٹھتے کہ بڑی دعاؤں بڑی مرادوں سے ملا ہے۔ 99 سال کی عمر میں بیٹا ملا ہے، اور ابھی اس بیٹے کی دودھ پینے کی عمر ہے، اور حکم دیا جاتا ہے کہ اپنے بیٹے اور اپنی زوجہ کو اس صحرا میں چھوڑاؤ، نہ جہاں پانی ہے نہ جہاں آبادی ہے۔ جو مکہ آباد ہونے کا خوبصورت واقعہ ہے، اس کے پیچھے تھیم کیا تھی کہ حضرت سارہ، حضرت حاجرہ اور حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل کو لے کر حضرت ابراہیم جاتے ہیں اور ایک لکو دک صحرا میں چھوڑ دیتے ہیں، چند کھجوریں ہیں، تھوڑا سا پانی ہے، اور آپ کی بیوی عرض کرتی ہیں کہ حضور آپ ہمیں کس کے رحم و کرم پہ یہاں چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ کوئی جواب نہیں دیا۔ دوبارہ پوچھا یہ تو بتائیں کس لیے چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ جب 3 بار سوال کیا حضرت ابراہیم نے جواب نہ دیا تو اس خاتون نے سوال کیا کیا اللہ کا حکم ہے؟ کہا جی اللہ کا حکم ہے۔ کہا رب کا حکم ہے تو پھر وہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ اور پھر وہ عظیم واقعہ کہ ماں ایک پہاڑ سے دوسرے پہاڑ تک پانی کے لیے دوڑ رہی ہے، بیٹا پیاس سے بلک رہا ہے، اور ان کے پیروں کی رگڑ سے زمزم جاری ہوتا ہے، اور وہی بہانہ بنتا ہے مکے کی آبادی کا۔ یعنی بچہ پیدا ہونے کے بعد آپ نے کتنی عظیم قربانی دی، اور پھر اس کے بعد وہ بچہ بڑا ہوا تو اسی بچے کے ہاتھوں جو ہے
حضرت ابراہیم جو ہے وہ پتھر اٹھا اٹھا کر کعبے کی تعمیر کر رہے ہیں. اب یہ بچہ 6-7 سال کا ہو گیا ہے, اب باپ کے قریب آ گیا ہے, اگلا امتحان پھر ہے. خواب میں حکم دیا جا رہا ہے کہ اس کو ذبح کر دو. اب امیجن تو کریں مرتبہ کیسا ہے اور قربانیاں کیسی ہیں, امتحان کیسا ہے. حضرت اسماعیل کو لے کر حضرت ابراہیم جاتے ہیں اور ذبح کرنے جاتے ہیں, اور شیطان نے بڑی کوشش کی ان کو بہکانے کی نا. حضرت اسماعیل کے پاس آیا, کہتا تمہیں پتہ ہے تمہارے والد کہاں لے جا رہے ہیں؟ کہاں لے جا رہے ہیں؟ کہیں گھمانے پھرانے لے جا رہے ہیں؟ کہا نہیں, ذبح کرنے لے جا رہے ہیں. حضرت اسماعیل کہتے ہیں کہ اب کبھی باپ نے بیٹے کو بھی ذبح کیا ہے؟ تو کہا اللہ کا حکم ہے. 7-8 سال کا بیٹا کہتا ہے اگر اللہ کا حکم ہے تو میں راضی ہوں. شیطان بی بی ہاجرہ کے پاس جاتا ہے, ہاجرہ پتہ ہے تمہارے بڑی دعاؤں کے بعد ملنے والے بیٹے کو کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ ذبح کرنے لے جا رہے ہیں. کیسے ذبح کر سکتا ہے باپ بیٹے کو؟ اللہ کا حکم ہے سے ذبح کرنے جا رہے ہیں. بی بی ہاجرہ کہتی ہیں اگر اللہ کا حکم ہے تو پھر میں بھی راضی ہوں. یہ کیسا خاندان ہے. اب جب باپ بیٹے کو لے کر لٹاتا ہے تو حضرت اسماعیل کہتے ہیں بابا جان ایک کام کیجئے گا, ذرا زور سے رسی باندھیے گا, ایسا نہ ہو جب ذبح کریں تو میرے خون کے قطرے آپ کے کپڑے خراب کر دیں. میں تڑپوں گا نا تو خون اڑے گا, آپ کے خون میرے خون سے آپ کے کپڑے خراب نہ ہو جائیں. بابا جان مجھے الٹا لٹا کر ذبح کیجئے گا کیونکہ مجھے آپ دیکھ نہیں سکیں گے, اور جب میں ذبح ہو جاؤں تو میرا لباس میری ماں کو دے دیجئے گا تاکہ تھوڑی سی اس کو تسلی ہو جائے. یہ کیسا خاندان ہے. یہ تو الگ بات ہے نا کہ انہوں نے تو چھری پھیلا دی مگر چھری نے کام نہ کیا اور جنتی مینڈھا آیا. آج ہم بقرہ عید میں بکرے اور گائے قربان کر کے باربیکیو پارٹیز کر رہے ہیں اور موج کر رہے ہیں. کبھی سوچا کہ قربانی کتنی بڑی تھی؟ کہ ہم نے یہ بچوں کو انڈرسٹینڈ کروایا کہ اسلام کس قربانیوں کے ساتھ پھیلا ہے. ذرا غور کریں نا, اگر ہم سے ایک ہی بار کہہ دیا جائے کہ زندگی میں ایک بار آپ نے اپنے ایک بچے کو ذبح کرنا ہے, کیا ہم اس قربانی پہ پورا اترتے؟ ان کا وہ بیٹا جو اتنی دعاؤں کے بعد ملا تھا وہ ریڈی تھے, وہ تیار تھے. غور کریں. بلکہ یہاں تو پرابلم یہ ہو گئی ہے کہ جانور قربان کرنے میں بھی لوگ بہانے ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. جو واجب ہے قربانی اس میں بھی کوئی نہ کوئی ڈنڈی مار رہا ہوتا ہے کہ چلو یار پوری گھر کی طرف سے ایک ہی جانور ٹھیک ہے. ادھر بچہ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں, ادھر مال نہیں نکلتا. لیکن یہاں میں ایک بات میں چاہ رہا ہوں کہ ان کی سیرت بھی بیان کرتا جاؤں اور کوئی نہ کوئی لیسن بھی ہم ساتھ لیتے جائیں. ہماری دعائیں اگر ڈیلے ہو جائیں, ہم دعا مانگیں اور پوری نہ ہو, زبان پر شکوے ہیں, کمپلینز ہیں. وہ 99 سال تک دعا کر رہے ہیں. ہمیں حضرت ابراہیم کی جوانی کا واقعہ پہلے سناؤں گا کہ جوانی میں وہ کتنے بڑے امتحان سے آلریڈی سکسسفلی پاس ہو چکے. اس کے بعد تو انسان پہلے آپشن پر نہ ہو تو پریشان ہو جاتے ہیں. میرا آپ سے سوال ہے, آپ دعا کریں کہ یا اللہ کاروبار میں برکت ہو جائے, یا اللہ روزی میں برکت ہو جائے. کعبے پہ جا کے دعا کریں, فلاں بزرگ سے دعا کروائی, برکت ہوئی نہیں. بندہ کہے یار دعا تو کی, سیل تو نہیں بڑی, لیکن کیا معلوم کل آپ کا ایکسیڈنٹ ہونا تھا, آپ کی ٹانگ کٹنی تھی. اللہ نے اس دعا کی برکت سے وہ ایکسیڈنٹ بچا لیا. پیسے بچ جانے اچھا تھا یا میری باڈی کا کٹنا سے بچنا اچھا تھا؟ میرے بیٹے پر کوئی آفت آنی تھی, میری اولاد پر, میرے گھر کو آگ لگنی تھی. اچھا زندگی میں ایسا ہوتا بھی ہے, آپ کے ساتھ بھی ہوا ہوگا, میرے ساتھ بھی ہوا ہے. بڑا حادثہ ہوتے ہوتے بچ جاتا ہے, بڑا ایکسیڈنٹ ہوتے ہوتے بچ جاتا ہے, بچہ گرتے گرتے بچ جاتا ہے. ایسا لگتا ہے یار یہ سیکنڈوں میں کیا ہو جاتا اگر یہ نہ ہوتا تو, یہ کیسے ہوا ہے. کبھی کبھی اچھے لوگ جملہ کہتے ہیں کوئی نیکی کام آ گئی. ایسا ہی ہے, یہ حدیثوں میں ہے کہ صدقہ بلا سے لڑتا ہے. جب بلا بندے پر اترتی ہے اور بندہ صدقہ کرے نا, صدقہ اس کو انٹرسپٹ کر لیتا ہے, دعا اس کو انٹرسپٹ کرتی ہے اور اس سے لڑائی جاری ہوتی ہے, بندے پہ اترنے نہیں دیتی. ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہماری کون سی نیکی, کون سی دعا, کون سا صدقہ یہ آنے والی بلاؤں کو ٹال رہا ہے. لیکن نہیں, ہمیں تو وہی چاہیے جو ہم نے مانگا ہے, اور نہیں ملا تو اللہ سے ناراض, مایوس, یار فائدہ نہیں, دعا تو قبول ہوتی نہیں. Always you get something whenever you make supplication. جب بھی دعا کریں گے آپ کو کچھ نہ کچھ ضرور ملے گا. وہ ساری باتیں کمال کی ہیں. اچھا ان تینوں باکسز میں فیصلہ کون کر رہا ہے؟ اللہ. میرے لیے جو بہتر ہے وہ فیصلہ کر رہا ہے نا کہ مجھے. اچھا ایک اور بڑی بات, بڑی پیاری بات, اب ذرا اس کو اور سمجھ لیں, ہمیشہ کے لیے ٹینشن ختم ہو جانی ہے. آپ کا کوئی چھوٹا بیٹا ہے, چھوٹا بھائی ہے اور وہ بیمار ہے. آج کل ویسے ہی ٹھنڈ چل رہی ہے تو کسی کو فلو ہو گیا ہے, کھانسی ہو رہی ہے, بخار ہو گیا. وہ چھوٹا بچہ آ کے رونے لگ گیا, ابو میں نے آئس کریم کھانی ہے, میں نے ٹھنڈا شربت پینا ہے, کولڈ ڈرنک پینی ہے. جواب دیجیے, آپ پلائیں گے؟ بتائیے نا. نہیں. وہ رو رہا ہے, نہیں میں نے کھانی ہے آئس کریم. آپ نہیں دیں گے؟ بیٹا نہیں. وہ رو رہا ہے. اچھا آپ کا کوئی دوست برابر میں بیٹھا ہے اور وہ کہے یار میں رو رہا ہوں, میں گر گرا رہا ہوں, اللہ اولاد دے دے,
میں رو رہا ہوں یا اللہ میرا مسئلہ حل کر دے, میں تڑپ رہا ہوں مولا یہ دے دے, وہ نہیں دے رہا. رب نے مجھے جس حال میں رکھا ہے راضی رہو نا یار. اللہ سے ہی شکوہ, اللہ سے ہی دوستی ختم کر دی, اللہ سے ہی بھروسہ ختم کر دو گے تو کدھر جاؤ گے؟ کاش جس دن یہ بات آپ کو سمجھ آ جائے نا کہ میرا کام ہو گیا تو بھی الحمدللہ, نہیں ہوا تو بھی الحمدللہ, اللہ نے نہیں کیا نا. ایک بزنس مین کا میں واقعہ کئی بار بیان میں سنا چکا ہوں, چلے پھر آپ کو کبھی کام آئے گا. میں ایک بار تنزانیہ افریقہ کے دورے پہ تھا, تو بہت بڑے بزنس مین تھے, انہوں نے پوری سٹی بنائی تھی, 6-7 ہزار گھر بنائے تھے. انہوں نے مجھے ریکویسٹ کیا کہ آپ چلیں وہاں پر دعا کر دیں. میں نے کہا چلیں چلتے ہیں. ہم گئے تو ایک برج تھا, اس برج سے گزر کے ہمیں اس ایریا میں جانا. اس برج پہ کام ہو رہا تھا, کنسٹرکشن ورک جاری تھا. اچھا وہ بڑا آدمی تھا, اس نے ادھر فون ادھر فون, کسی طرح مجھے راستہ مل جائے, مولانا صاحب سے دعا کرانی ہے. بہت دیر تک کوشش کرتے رہے, راستہ نہیں ملا. جب راستہ نہیں ملا تو میں نے کہا ٹینشن نہ لیں, کوئی بات نہیں, اگلی بار آؤں گا تو پھر دعا کر لیں گے. واپس آ گئے. واپس آئے تو میں نے تھوڑا سا تسلی دی. تو ایک کمال کا جملہ انہوں نے کہا, کہتے ہیں عبدالحمید بھائی جب میرا کام ہو جاتا ہے نا, میں اللہ کا ایک بار شکر ادا کرتا ہوں, نہیں ہوتا تو میں 2 بار شکر ادا کرتا ہوں. میں تو چونک گیا, میرے لیے بالکل نئی چیز تھی. میں نے کہا میں گاڑی سے بعد میں اتروں گا, پہلے مجھے اس بات کا مطلب بتائیں. کیا کمال, حالانکہ وہ عالم دین نہیں ہے, کوئی مبلغ نہیں ہے, عام بزنس مین تھا, مجھے سکھا گیا وہ بندہ. وہ کہتا ہے ہو گیا تو بھی اللہ نے کیا, اور نہیں ہوا تو بھی اللہ نے کیا نا, تو یہ اللہ کی طرف سے بہتری ہوگی میرے لیے. میں سوچتا رہا اگر یہ ذہن بن جائے ہمارا تو زندگی کی ساری ٹینشن تو ختم ہی ہو گئی نا. ہماری تو ٹینشن ہی یہی ہے کہ یہ والا پلاٹ مل رہا تھا, میں نے 5 سال پہلے لیا نہیں, یہ والی گاڑی مجھ سے رہ گئی, یہ والی ڈیل مجھ سے رہ گئی, ادھر بچے کا رشتہ ہوتے ہوتے رہ گیا, جو نہیں ہوا اسی کی ٹینشن میں مر گئے ہم. اگر یہ ذہن بن جائے کہ جو نہیں ہوا وہ بھی رب نے کیا, وہی میرے لیے بہتر تھا, تو لائف تو ایزی ہو گئی نا, ریلیکس ہو گئی لائف میں. ہم اپنی زندگی کے اگر ریگریٹس دیکھیں, اپنی زندگی کے پرابلمز دیکھیں, تو 90% آف اور پرابلم از جو نہیں ہے اس کی ٹینشن ہے. ہماری زندگی کا ٹینشن ہی یہی ہے. ایک اس بات کو اور اچھے انداز سے ایکسپلین کرتا ہوں. ایک بادشاہ تھا, اس نے اپنے وزیر کو بلایا, کہتا ہے یار میرے ساتھ ایک پرابلم ہے. اچھی بہت ساروں کا پرابلم آج انشاءاللہ امید ہے کلیئر ہو جائے گا, شاید لائیو بھی جا رہا ہے سوشل میڈیا پہ, تو کئی لوگوں کو فائدہ ہوگا. وہ بادشاہ کہتا ہے اپنے وزیر کو کہ یار پرابلم یہ ہے کہ میرے پاس سب کچھ ہے, اللہ کی دی ہوئی ہر چیز ہے, خزانے ہیں, محل ہے, نوکر چاکر ہیں, لیکن مجھے چین نہیں آتا, مجھے رات پراپر نیند نہیں آتی, مجھے سکون نہیں ملتا. اور یہ میرے گھر کے باہر میرا ملازم ہے, میرا غلام ہے, چوکھٹ پر رات کو سو جاتا ہے. جب کھڑکی کھول کے دیکھتا ہوں تو یہ آپس میں مستی مذاق کر رہے ہوتے ہیں, سارے غلام مل کر ہنس رہے ہوتے ہیں, میں محل کے کمرے میں بیٹھ کر افسردہ ہوں, اور یہ باہر مذاق کر رہے ہیں, اور تھوڑی دیر بعد دیکھتا ہوں تو اسی فٹ پاتھ پر سو جاتے ہیں. ریلیکس, یہ پرابلم کیا ہے؟ وزیر سمجھدار تھا, کہتا ہے بادشاہ سلامت, اس کو سمجھنے کے لیے نا آپ کو فارمولا نمبر 99 سمجھنا ہوگا. کہتا ہے یہ کون سا فارمولا ہے؟ کہتا ابھی بتاتا ہوں, آپ اسی غلام کو ذرا اندر بلا لیں. وہ غلام کو بلایا, کہ بادشاہ سلامت اس کو 100 اشرفیاں دے دیں, 100 گولڈ کوئنز. اب بادشاہ تھا, اس کے لیے پرابلم ہی کوئی نہیں, اس نے 100 اشرفیاں دے دی. وزیر کو دی. وزیر نے کیا کیا, چپکے سے 1 اشرفی نکال کے جیب میں رکھ لی, 99 اشرفی تھیلی پکڑا دی غلام کو. غلام کی تو لاٹری نکل آئی, اس نے 1 اشرفی کبھی نہیں دیکھی تھی, اس کو 100 اشرفیوں کا انعام مل گیا. اب بادشاہ نے 100 دیے. کہتا بادشاہ سلامت ایک دن کی چھٹی چاہیے. کیوں؟ بولے پہلی بار اتنا سونا آپ نے تو امیر بنا دیا مجھے, میں جاؤں بیوی بچوں کو دکھاؤں, ہم عید منائیں. کہتا بادشاہ سلامت چھٹی بھی دے دو اس کو, انجوائے کرنے دو. وہ گیا گھر دوڑتا دوڑتا, بچے جمع کیے, بیوی کو بلایا, کمال ہو گیا, ہمارے پر احسان ہو گیا. کیا ہوا؟ بادشاہ سلامت نے 100 اشرفیاں دے دی. کہ دکھائیں تو صحیح, ہم نے تو کبھی اشرفی دیکھی نہیں. اس نے تھیلی کھول کے دکھائی. بچے کہتے ہیں ابو ہم گنے. بولا بالکل گنو. انہوں نے کاؤنٹ کیا, کتنی نکلی بتائیے نا, میرے ساتھ رہیں گے تو مسئلہ حل ہو جائے گا. اگر آپ یہ پورا واقعہ پراپر سن لیں گے, آپ کے بہت سارے حال میں پرابلم حل کر جاؤں گا. کتنی نکلی؟ بچے کہتے ہیں وہ تو 99. کہتا پاگل ہو گئے ہو, 100 اشرفیاں دیے بادشاہ سلامت نے. بیوی کہتی ہے بچوں کو گننا نہیں آتا, میں گنتی ہوں. بیوی نے گنی, کتنی نکلی؟ بیوی کہتی 99. ارے پاگل عورت, تجھے کیا گننا آتا, میں گنتا ہوں. بادشاہ سلامت کا حساب پرفیکٹ, 100 دی تھی, اب وہ گنتا ہے سب کے سامنے. کتنی نکلی؟ کہتا یار تو کدھر گئی ایک اشرفی؟ اب بیوی غصے میں, بدبخت آدمی, زندگی میں پہلی بار 100 اشرفیاں ملی, 1 اشرفی کی قیمت پتہ ہے تجھے؟ راستے میں گرا کے آ گیا. کہتا نہیں ادھر ہی گری ہوگی. اور سارے برتن اٹھے, ساری رضائیاں اٹھی, سارا فرنیچر اٹھا, پورے گھر میں ہنگامہ, ساری رات سویا نہیں, پریشان. بیوی لڑ رہی, بچے کوسنے دے رہے, وہ اپنے آپ کو کوس رہا ہے, راستے میں ڈھونڈنے جا رہا ہے. صبح ہوئی تو آیا دربار میں, آنکھیں لال,
وہ بندہ جو فٹ پاتھ پہ سکون سے سوتا تھا، اب پوائنٹ سمجھیے گا میرا، وہ آنکھیں لال لے کر آیا. بادشاہ کہتا تجھے کیا ہو گیا، پیسے دے کر امیر کر کے بھیجا تھا، تو پریشان کیوں واپس آیا؟ کیسا بادشاہ سلامت، غضب ہو گیا. کیا غضب ہوا؟ آپ نے تو 100 دی تھی، پتہ نہیں یہ کدھر راستے میں گر گئی، میں کتنا بدبخت، میں سے مسٹیک ہو گئی. وزیر نے اپنی جیب سے وہ ایک اشرفی نکالی، کا بیٹا وہ میرے پاس ہے، یہ لے جاؤ تو چلے جاؤ. بادشاہ سلامت کو کہا آپ سمجھ آئیے آپ کو؟ کہتا کیا سمجھانا چاہ رہے ہو؟ کہا اس کے پاس 99 تھی، اس پہ خوش نہیں تھا، جو ایک نہیں تھی اس نے اس کو سونے نہیں دیا، اس 99 پر انجوائے نہیں کیا، اس پہ خوشیاں نہیں منائی. جو ایک اشرفی نہیں ملی، ساری رات وہ بھی لڑتا رہا، بیوی لڑتی رہی، بچے لڑتے رہے. That is our problem. میرے پاس V8 کیوں نہیں ہے، میرے پاس وہ والی فیکٹری کیوں نہیں ہے، میرے پاس اس ملک کا ویزا کیوں نہیں ہے؟ ارے اللہ کے بندے، جو ہے خدا کی قسم وہ کروڑوں سے زیادہ ہے. جتنے اس کمرے میں بیٹھے ہیں نا، ہم وہ لائف گزار رہے ہیں جو کروڑوں لوگ ایسی لائف کے خواب دیکھ رہے ہیں. ہو سکتا ہے کوئی غریب بھی بیٹھا ہوگا میرا بھائی، وہ کہے گا مولانا صاحب شاید امیروں کو کہہ رہے ہیں، نہیں میں آپ کو بھی کہہ رہا ہوں جتنے بیٹھے ہیں، بلکہ مجھے جو اس وقت لائف سن رہے ہیں ان سے بھی میرا دعویٰ ہے کہ جس طرح کی لائف میں اور آپ گزار رہے ہیں، کروڑوں لوگ خواب دیکھ رہے ہیں. کیسے؟ ہم سب اپنے پیروں پہ چل کے آئے ہیں، کئیوں کے پاس پیر ہی نہیں ہے. آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، کئیوں کے پاس آنکھیں نہیں ہیں، میں بول رہا ہوں آپ سن رہے ہیں، بہت ساروں کے پاس زبان نہیں، کسی کے پاس سماعت نہیں ہے. کبھی اس کا شکر ادا کیا؟ کبھی اس پر انجوائے کیا؟ میں کہتا ہوں سب سے بڑا انعام تو یہ ہے کہ اللہ نے مجھے مسلمان بنایا، آپ کو مسلمان بنایا، اور وہ بھی آخری نبی کا امتی بنایا، اس امت میں بنایا جس کی امت میں آنے کی تمنا نبی کیا کرتے. حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے اللہ سے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی تھی، اے اللہ مجھے تو جناب رسول اللہ آخری نبی کا امتی بنا دے. میں نے اور آپ نے کیا کمال کیا ہے؟ ہم 200 سال پہلے، 2000 سال پہلے بھی پیدا ہو سکتے تھے. کوئی حضرت موسیٰ کا امتی ہوتا، کوئی حضرت عیسیٰ کا امتی ہوتا، معاذ اللہ کوئی کسی کافر کے گھر میں بھی پیدا ہو سکتا تھا. میں نے اور آپ نے کیا کمال کیا؟ اللہ نے مجھے اور آپ کو مسلمان گھرانے میں پیدا کیا، آخری نبی کا امتی بنایا صلی اللہ علیہ وسلم. مسلمان ماں باپ ملے، پہلی آواز میرے اور آپ کے کانوں نے سنی وہ اللہ اکبر، اللہ اکبر سنی. کیا اس پر شکر نہیں بنتا؟ اب میں کہتا ہوں ساری زندگی سجدے میں رہیں تو اس ایک مہربانی کا شکر ادا نہیں ہو سکتا کہ اللہ نے بن مانگے مسلمان بنا دیا. اور نعمتوں کی بات کرو، شکر ہی نہیں کرتے نا.